الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ الموارزین لآدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ فخر القراء قاری محمد سعید صاحب، عزیزم مولانا محمد بشیر صاحب، قاری محمد رمضان صاحب، عزیزم مولانا اویس اکرم صاحب، عزیزم مولانا محمد آصف اقبال صاحب، دیگر علماء قابل قدر حاضرین، مولانا محمد اسحاق صاحب، سب سے پہلے میں اپنے عزیز مولانا حافظ قربان علی صاحب اور ان کی انتظامیہ کو اتنی خوبصورت محفل سجانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ میں نے تو غالباً پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد کا فرنٹ اور گیٹ یہ آپ کی ذوق کا ثبوت دے رہا ہے کہ اہل ذوق نے ہمیں کتنا حسین و جمیل بنایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، آپ نے اپنے دور میں مسجد میں ایک مخصوص قسم کی لائٹنگ جو اس دور کی تھی اس کا اہتمام کیا۔ صحابہ نے کہا ہے عثمان تم نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے آقا و مولا نے نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کے منہ مبارک سے یہ فرمان سنا ہے کہ جو جس قسم کی مسجد بنائے گا اللہ اس کا اس قسم کا گھر جنت میں بنائے گا۔ تو بہرحال یہ آپ نے مسجد کو حسین بنایا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے گھروں کو حسین بنائے گا۔ پھر ماشاءاللہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، دیکھنے میں تو یہ طالب علم لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک ہمارا جو عزیز ہے وہ ہیرا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے شاگرد ہیں۔ اب یہ اعلان کر رہے تھے مولانا آصف صاحب، یہ ماشاءاللہ بی اے ہیں یونیورسٹی سے، 7 حافظ ہیں، قاری ہیں، اور 8 سالہ درس نظامی کا سلیبس انہوں نے مکمل کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ کے مولوی بن گئے ہیں، یعنی باقاعدہ انہوں نے مدرسہ میں رہ کے 8 سالہ سلیبس جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایم اے اسلامیات اور میں عربی کے برابر تسلیم کیا ہے وہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اب شمار والے تو سمجھتے ہیں ظفر صاحب نے پتہ نہیں قربان علی صاحب کو بھیج دیا، اس نے حفظ کیا، پھر تجوید مکمل کی، پھر 8 سالہ درس نظامی کا سلیبس مکمل کیا۔ انتہائی شریف، محنتی، مخلص، وفادار ساتھی ہمارے سارے۔ یہ مولانا اویس اکرم صاحب بیٹھے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، 8 سالہ سلیبس انہوں نے مکمل کیا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس داڑھی رکھ کے مولوی بن گئے ہیں۔ مولانا بشیر صاحب بیٹھے ہیں، قاری رمضان صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے یعنی اب علوم و فنون جو ہیں ہمارے درس نظامی کے انہوں نے مکمل پڑھے ہوئے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ ہر مسجد میں یہ نہیں ہے کہ بس 4 تقریریں رٹ کے بندہ آ گیا ہے، صحیح محصل قسم کے علماء جو ہیں وہاں آپ کے ہاں خطابت اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ کل انما انا بشر مثلکم۔ اب لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے یہ آیت پڑھ کے حضور بالکل ہماری طرح ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ہماری مثل ہے؟ 2 لحاظ ہیں۔ ایک ہے احکام شریعت کا لاگو ہونا، سمجھیں دی آج کل دنیا، ایک ہے احکام شریعت کا لاگو ہونا، اور ایک ہے اعضاء کے خواص۔ نہ احکام شریعت کے لاگو ہونے کے لحاظ سے آقا کی مثل ہے، نہ اعضاء کے خواص کے لحاظ سے آقا کی مثل ہے۔ آپ کے ذہنوں میں خیال آئے گا کہ کیسے؟ جہاں تک احکام شریعت کا لاگو ہونا ہے، ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ میرے آقا پر 6 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، اور چھٹے تہجد بھی آپ پر فرض ہے۔
اب شریعت کا حکم ہے ہم سو جائیں وضو ختم، میرے آقا سو جائیں تو وضو پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تم سوتے ہو، تمہارا دل بھی سوتا ہے اور تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں۔ فرمایا جب میں سوتا ہوں تنام عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، دل اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی کسی بیوی سے عدت گزارنے کے بعد کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی مسلمان جب وصال کر جائے تو عدت گزارنے کے بعد کسی بھی اور مسلمان کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے 4 بیویوں سے زیادہ جائز نہیں، میرے آقا کے لیے جائز تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی 11 ازواج مطہرات تھی، تو اس لیے ہم احکام شریعت کے لاگو ہونے کے لحاظ سے اپنے آقا کی مثل نہیں۔ اب رہ گئے اعضاء کے خواص۔ دنیا میں مجھے کوئی انسان دکھائیں کہ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، واحد ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے گدے پہ آپ نے آرام فرمایا، ام سلیم آئی، وہ شیشی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر رہی تھی۔ میرے آقا جاگے، فرمایا ام سلیم اس پسینے کو کیا کرو گی؟ عرض کرتے ارکو کا نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پسینے کو اپنے عطر میں ملائیں گی اور وہ کائنات کے عطروں سے بڑھ کے عطر بن جائے گا۔ پھر توجہ فرمائیے، کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا سایہ نہ ہو، سایہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا سایہ ہے، واحد ذات مصطفیٰ ہے۔ نہ کسی نے سورج کی روشنی میں سایہ دیکھا ہے، نہ کسی نے چاند کی چاندنی میں سایہ دیکھا۔ ابن جوزی نے بڑی وجہ بیان کی حسین، الوفا ان کی کتاب ہے سیرت کی۔ ابن جوزی وہ محدث ہیں جو بخاری کی حدیثوں کی بھی کانٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، اتنا ان کا پیمانہ جو ہے اس کا حدیثوں کے چھانٹنے کا جانچنے کا سخت ہے۔ آپ نے حدیث میں لکھی کہ لم یکن للنبی زون، میرے آقا کا سایہ نہ تھا، نہ چاند کی روشنی میں تھا سایہ، نہ آپ کا سایہ سورج کی روشنی میں تھا، نہ چاند کی چاندنی میں تھا۔ لم یکن للنبی ظل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ فرماتے لم یکن ما شمس قط الا غلب ضوء علی ضوء الشمس ولم یکن ما سراج قط الا غلب ضوء علی ضوء السراج۔ انہوں نے پھر اس کی وجہ بیان کی، کہتے ہیں سایہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب سورج کے سامنے جاتا ہے ادھر سورج کا نور آتا ہے، ادھر اس آدمی کا جتنا بھی نور ہوتا ہے وہ جاتا ہے، سورج کا نور اس کے نور پہ غالب آتا ہے تو سایہ بن جاتا ہے۔ چاند کی چاندنی میں جسم جب سامنے جاتا ہے ادھر چاند کی چاندنی آتی ہے، ادھر جسم کی چاندنی جاتی ہے، چاند کی چاندنی غالب آتی ہے تو چاند کی چاندنی میں بندے کا سایہ بنتا ہے۔ لیکن عظمت مصطفیٰ پہ قربان جاؤں، میرے آقا نکلے سورج کی روشنی میں، ادھر سورج کا نور آیا، ادھر نور مصطفیٰ جگمگایا۔ سورج کا نور غالب نہ آیا، میرے آقا کا نور غالب آ گیا، سورج کی روشنی میں سایہ نہ۔ چاند کی چاندنی میں نکلے، ادھر چاند کی چاندنی آئی، ادھر رخ مصطفیٰ کی چاندنی جگمگائی۔ حضور کی رخ انور کا نور چاند کے نور پہ غالب آ گیا، چاند کی چاندنی میں بھی سایہ۔ پھر مکھی، دنیا میں مجھے کوئی سیاسی سماجی لیڈر دکھائیں کہ جس کے جسم پہ مکھی نہ بیٹھتی ہو۔ کائنات میں واحد ذات مصطفیٰ ہے کہ زندگی بھر مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اور سایہ نہ ہونے کی محدثین نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، جسم کی لطافت تو ہے ہی صحیح، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سایہ الگ چلتا ہے، انسان الگ چلتا ہے، تاکہ کسی انسان کا میرے یار کے سائے پر پاؤں نہ آ جائے، یار کا سایہ کسی گندگی سے نہ گزرے، اس لیے رب نے یار کا سایہ بنایا۔ پھر توجہ فرمائیے، لوگ کہتے ہیں آقا کے بھی کان تھے، ہمارے بھی کان تھے، لیکن یاد رکھیے میرے آقا نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون۔ فرماؤ میرے غلاموں، میری آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، تمہاری بھی آنکھیں ہیں، تمہارے بھی کان ہیں، لیکن یاد رکھو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔
پھر مسند امام احمد کی حدیث ہے اتت السماء وحق لها ان تائت ما فيها ليس فيها موضع اربع اصابع الا ملک واضع جبهته لله کہ آسمان سے حضور نے فرمایا آواز آئی ہے اور آسمان کا حق ہے کہ آواز نکالے 4 انگلیوں کے برابر آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سر سجدے میں رکھ کے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہو۔ اب آپ نے تو ویسے سبحان اللہ کہی نا، میرے آقا ہیں فرش زمین پہ، آسمان کا فاصلہ ہے 500 سال تک کوئی سفر کرے تو پورا ہو، 500 سال کے فاصلے پر بیٹھ کر میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ آسمان سے جو آواز نکل رہی ہے میرے کان اس آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ پھر سنیوں کا امام آیا، شاہ احمد رضا خان آیا، فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر توجہ فرمائیے، میرے آقا گئے معراج کی رات، آپ کو پتا ہے 7 آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، کرسی سے اوپر، سدرہ سے اوپر، 70,000 حجابات عظمت سے اوپر رب کے سامنے جا کر بیٹھ۔ قربان صاحب کہتے ہیں تقریر ذوق سے کریں، کو آپ کا ذوق ہو تو میرا ذوق بھی بنے نا۔ جو آخر میں بیٹھے ہیں کہیں رائے سے تو نہیں آئے، اگر کملی والے کا عشق دل میں ہے تو پہلوں کی نسبت آخر والوں کی آواز زیادہ ہونی چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے کیا سنا جو دنیا میں کوئی مائی کا لال سن ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا گئے خیبر میں، خیبر کی ایک یہودی عورت نے میرے آقا کی دعوت کی۔ ذرا آقا کی سیرت دیکھو، رمضان صاحب، کالا صاحب، سیرت مصطفیٰ کیا ہے؟ ہم غریبوں کی دعوت قبول نہیں کرتے، عظمت مصطفیٰ کے کیا کہنے، دشمنوں کی دعوت قبول فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندہ رہا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں غیریاں لئی بھی چدراں بچھاوندا رہا۔ یہودی عورت نے کہا محمد عربی ہوں تو یہودیہ لیکن میں چاہتی ہوں آپ کی دعوت کروں۔ میرے آقا نے فرمایا تیری دعوت قبول ہے۔ بکری کا گوشت اس نے پکایا، میرے آقا کو اگلی ٹانگ کا گوشت پسند تھا، حدیث کے لفظ احدت حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گوشت پیش کیا تو میرے آقا نے اس کو ہاتھ میں اٹھا لیا، فوراً جب آپ نے منہ کی طرف لے جایا، منہ میں ڈالا، میرے آقا فوراً آپ نے فرمایا رفعوا ایدیکم، صحابہ کی جماعت ہاتھ اٹھا لو، وارسل الی الشہودیہ، فرمایا یہودی عورت کو بلاؤ، آ گئی، فرمایا اسممت ھذا الشاۃ، اور یہودی عورت کیا تو نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس عورت بولی من اخبرک، محمد عربی آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ بوٹی بھنی ہوئی بوٹی میرے آقا کے ہاتھ میں تھی، فرمایا اخبرتنی ما ھذہ فی یدی، فرمایا جو گوشت کا ٹکڑا بھنا ہوا میرے ہاتھ میں ہے اس نے بول کے مجھے بتایا ہے مجھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ استاذ العلامہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ گوشت ہے بھنا ہوا نہ ہو، آپ اس کی آواز چیک کر کے مجھے دکھا دیں، بھنا ہوا گوشت ہے، میرے آقا نے جب منہ کے نزدیک لے جایا فرمایا یہ بوٹی بولی ہے محمد عربی مجھے کھانا نہیں ہے، مجھ میں زہر ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے زہر ملائی تھی۔ اگلی بات بھی توجہ، ذرا کافرہ کا عقیدہ بھی سنو، کہتی ہے میں نے اس میں زہر ملائی تھی کہ اگر ہوا سچا نبی تو غیب کا علم رکھتا ہوگا، اسے پتا چلے گا کہ زہر ہے، اگر جھوٹا ہوا تو جان چھوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب کافروں کا بھی یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی سچا ہو اللہ اس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا ایک دن بیٹھے، اونٹ آ گیا، فلما رآہ، جب اونٹ نے میرے آقا کو دیکھا، جرجرا، اس نے بڑبڑ کی، ووازا جیرانہ، اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا،
اور زبان حال سے کہا میں سجدہ کروں جا کے دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں جا کے دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کملی والے کی تڑپ آ رہی ہے۔ دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی خدائی چکی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، استان عالیہ بندیال شریف، جگر گوش استاذ العلماء۔ اور کان تو تیرے بھی ہیں، کان تو میرے بھی ہیں، لیکن لے آؤ کسی ملا کو جو اونٹ کی آواز سن کے بتا دے اونٹ کہتا کیا ہے۔ جہاں تیری عقل جواب دیتی ہے وہاں سے عظمت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا جی اونٹ کیا کہتا ہے؟ بڑھ بڑھ تو اس نے کی نا، فرما انہو شقا کثرت العمل وقلت الالف۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ کہتا ہے میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے۔ کہ کیسا دربار ہے جہاں اونٹ بھی فریاد لے کر آتے ہیں، انسان تو انسان رہے، دربار مصطفیٰ میں اونٹ بھی فریاد لے کر آئے۔ دوسری حدیث ہے ابن ماجہ میں، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ میرے آقا بیٹھے اونٹ آگے، پھر اونٹ آئے، اپنی آواز نکالی، تھوڑی دیر گزری، اس کے پیچھے اس کے مالک آ گئے۔ انہوں نے عرض کی حضور 3 دن سے بھاگا ہوا ہے۔ وہاں بھی میرے آقا نے یہی بات کی کہ جی تمہاری شکایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہتا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کہتا ہے جب میں جوان تھا مجھ پہ بوجھ لاتے تھے، جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی اونٹنیوں سے جفتی کے لیے رکھ لیا، اور جب زیادہ بوڑھا ہوا چھری لے کر ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک، صحیح بات کرتا ہے، یہی ہمارا معاملہ ہے۔ جوانی میں بوجھ لاتا، عمر زیادہ ہوئی اونٹنیوں کے لیے رکھا، جب اور زیادہ ہوئی ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھے خادم کا یہی صلہ ہے، مانگو قیمت۔ انہوں نے 100 درہم مانگا، میرے آقا نے اپنے پلے سے 100 درہم عطا فرما دیا۔ فرمایا اونٹ جا تو آزاد ہے۔ اونٹ نے 4 دفعہ اپنی آواز بڑھ بڑھ کی نکالی۔ پہلی دفعہ آواز نکالی، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ دوسری دفعہ نکالی، فرمایا آمین۔ تیسری دفعہ نکالی، فرمایا آمین۔ چوتھی دفعہ نکالی، فرمایا آمین، اور میرے آقا نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کتاب کون سی ہے جس میں سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں؟ ابن ماجہ۔ کل چلے جائیں کسی دیوبندی کے مدرسے میں، قادآباد میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں ابن ماجہ پڑھاتے ہیں؟ کہاں پڑھاتے ہیں؟ ہمارے بندیال آ جائیں، دور حدیث کے طالب علم وہاں پڑھاتے ہیں، ان کو ہم ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، میں خود بھی مسلم پڑھاتا ہوں۔ اہل حدیث پڑھاتے ہیں، دیوبندی پڑھاتے ہیں، سنی پڑھاتے ہیں، تینوں پڑھاتے ہیں۔ تینوں کے نزدیک مسلم کتاب ہے اور مستند معتبر کتاب ہے ابن ماجہ اس سے حدیث۔ اگر ماننی نہیں تو پڑھاتے کیوں ہو؟ جب پڑھاتے ہو تو مانو بھی صحیح نا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے ہو۔ صحابہ نے کہا جی اونٹ نے کیا کہا ہے کہ آپ آمین آمین کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اونٹ ہوا خوش۔ پہلی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ آپ کی امت کے خوف کو یوں دور کرے جیسے آج آپ نے میرے خوف کو دور کر دیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی امت کے خون کو دشمنوں کے ہاتھوں سے یوں محفوظ رکھے جیسے آج آپ نے میرے خون کو محفوظ فرما دیا۔ چوتھی دفعہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی امت کو آپس کی خون ریزی سے بچائے۔ میں نے آمین بھی کہی، رویا بھی صحیح۔ رویا کس لیے کہ پہلی 3 دعائیں میں خود، پہلی جو دعائیں 2 میں مانگ چکا تھا، رب دے چکا، یہ دعا آخری میں بھی مانگنے لگا، میں رب سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میری امت آپس میں خون ریزی نہ کرے، آپس میں نہ جھگڑے نہیں، لڑے نہیں۔
میں نے ارادہ کیا جبریل آ گیا. جبریل نے کہا الہ العالمین فرماتے ہیں ہماری تقدیر کا قلم چل چکا ہے, آپ یہ دعا نہ مانگیں. آپ نے بات نہیں سمجھی. کبھی آپ ہاتھ اٹھانے لگے اور رب کی طرف سے فرشتہ آیا ہے بندے نہ مانگ. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب تعلق کی انتہا ہوتی ہے. آپ کا کوئی جگری یار ہو, آپ کسی بندے سے ناراض ہو, آپ کو پتا چلے وہ جس سے ناراض ہیں آپ کے جگری یار کے پاس پہنچ گئے, آپ فون کریں گے, آپ نہ آنا, آپ سفارش نہ کریں. مقصد کیا ہے کہ اگر آپ آ گئے نہ تو ہم سے ہو نہیں سکتی. یہ یاری کا تقاضا ہے. آپ کا تعلق اتنا ہے کہ آپ نے اگر وہ کام کہہ دیا ہم انکار نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کہیں بھی نہیں. اس لیے رب نے جبریل بھیجا, میرے حبیب ہم نے تقدیر کا قلم چلا دیا ہے, آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. اگر ہاتھ اٹھا دیے ہمیں پہلی تقدیر مٹا کے یار کی مرضی پوری کرنی پڑے گی. وہ سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو پھر ہمیں تقدیر بدلنی پڑ جائے. شہر کونے خدرے میں کو بیٹھا ہو دوسری کمپنی کو, وہ دیکھو جی نبی کو کہاں پہنچا دیا. میں ولی کی بات کر رہا ہوں. رب نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز, ذالک تقدیر العزیز العلیم. فرمایا سورج کا روٹ مقرر ہے, تقدیر روٹ مقرر ہے. آپ کو بھی پتا ہے سردیوں کا روٹ الگ, گرمیوں کا الگ, کبھی تبدیلی نہیں. اب اصحاب کاف گئے اللہ کے ولی غار میں. صبح سورج طلوع کرتا, اس کی شعائیں پڑتی, ان کو گرمی لگتی. شام کو غروب کرتا, پھر شعائیں پڑتی, ان کو گرمی لگتی. تھے اللہ کے پیارے, اللہ کے ولی. میرے رب نے سورج سے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فرمایا سورج تیری تقدیر ہم نے خود مقرر کی ہے, اب ہمارے یار آ گئے ہیں غار میں, ہم خود تقدیر بدل رہے ہیں. صبح طلوع کرنا دائیں پھر جانا, شام غروب کرنا بائیں پھر جانا, یاروں کی خاطر لکھی ہوئی تقدیر ہم خود بدل رہے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ڈاکٹر اقبال آیا, کہتا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہوزہ کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اگر پہلی امتوں کے ولیوں کی خاطر لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتی ہے تو اپنے یار کی خاطر بھی رب لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل فرما سکتا ہے. پھر توجہ فرمائیے, میں نے ابھی آقا کی ایک صفت لی ہے سننا. پھر ابو داؤد کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. فرمایا دنیا کے کسی کونے میں میرا کوئی عاشق چاہے مدینہ سے پکارے, چاہے مکہ سے پکارے, چاہے شمال سے سلام بھیجے, چاہے لاہور سے سلام بھیجے, چاہے انگلینڈ سے بھیجے, چاہے امریکہ سے بھیجے, چاہے چائنا سے بھیجے, چاہے رشیا سے بھیجے, سلام بھیجنا تمہارا کام ہے, جواب دینا محمد مصطفیٰ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جگر گوشہ استاذ مولانا تاجدار ختم نبوت. کو سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی سلام بھیجے رب میری روح کو متوجہ کرتا ہے, میں آپ سلام کا جواب دیتا ہوں. شاعر کہتا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ارے کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو, اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں. پھر توجہ فرمائیے, یہ مشکات میں حدیث ہے, میرے آقا گئے باہر سفر پر, ایک صحابی ساتھ تھا, وادی آئی, میرے آقا وہاں سو گئے, آرام فرمایا. صحابی سے کہا تم جاگو. تھوڑی دیر گزری, صحابی نے دیکھا ایک درخت اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ گیا. کچھ دیر ٹھہر کے واپس چلا. جب آقا جاگے, صحابی نے کہا آقا یہ بتائیں کہ درخت کیوں آیا تھا اور کیا کہتا. آپ نے بات نہیں سمجھی. آپ سو رہے ہو, آپ کا دوست جاگ رہا ہو, کوئی آدمی آئے تو سونے والا جاگنے والے سے پوچھے گا نا کہ کون آیا تھا, کیا کہتا تھا. یہاں معاملہ الٹ ہے کہ جاگنے والا سونے والے سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ درخت آیا تھا, کس لیے آیا تھا, کیا کہتا تھا.
میرے آقا سو رہے تھے، صحابی جاگ رہا تھا، حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ درس کیوں آیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سن، شجرتن استاذنت ربہا ان یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس درخت نے رب سے اجازت مانگی ہے کہ تیرا یار آیا ہے، میں ان پر سلام عرض کر لوں۔ سلام کی اجازت مانگ کے آیا تھا۔ گویا وہ درخت کہتا تھا یہ کہاں نصیب میرے کہ آپ خود چل کے آتے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو خود چل کے آتا، تو جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ پتہ بھی چل گیا کہ درخت نے رب سے اجازت مانگی ہے، یا اللہ تیرا یار آیا ہے۔ ویسے تو کبھی دیدار کا موقع ملتا یا نہ ملتا، اسی وادی میں آیا ہے، اجازت ہو تو جا کے سلام عرض کر لوں تیرے یار کو۔ پھر توجہ فرمائیے، اب ہے دیکھنے کی طاقت، دیکھنا۔ وہ جو حضور کی آنکھیں ہماری آنکھیں، دیکھنے میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، بخاری کی حدیث ہے، پچھلی صفوں میں کسی نے غلطی کی، کسر پسر کی، میرے آقا جب سلام پھیرا فرمایا حل ترون قبلتی ہاؤ نا، تم کیا سمجھتے ہو میرا منہ ادھر ہے؟ فرمایا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ فرمایا مجھے رب کی قسم ہے میرا منہ ادھر ہے لیکن پھر بھی میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ علماء کی پوری جماعت بیٹھی ہے، خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت۔ حضور نے فرمایا رکوع تو رہے نا رکوع، میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کی حالت کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا انی لاراکم من وراء ظہری، فرمایا جیسے میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں ایسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ حدیث بخاری میں، پھر توجہ فرمائیے، یہ حدیث میں بخاری میں میرے آقا نے فرمایا انی فرط لکم، میرے غلاموں گھبرانا نہیں، میں پہلے جا کے تمہارے لیے جنت میں انتظام کرنے والا ہوں۔ فرمایا انا شہید علیکم، میں نے تم پر گواہی دینی ہے۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ رب نے قرآن میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور سارے نبیوں پر محمد عربی کو ان پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ پھر توجہ فرمائیے، پھر میرے موضوع پر سے منسلک جملہ کون سا ہے؟ فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا رب کی قسم ہے میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، حوض کوثر رمضان صاحب کہاں ہے؟ جنت میں، جنت ہے چھٹے آسمان سے اوپر، حضور ہے مدینہ میں۔ فرمایا رب کی قسم ہے میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو کون ہے؟ میرے آقا۔ ذرا حضور کے غلام، حضور کی غلام حور کی بات نہ کر دوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب کوئی عورت اپنے خامن سے جھگڑتی ہے، خامن اگر نیک ہو تو جنت کی حور جنت میں سے اسے جھانک کے دیکھتی ہے اور کہتی قاتلک اللہ، تیری بربادی ہو، یہ خامن تو میرا ہے، تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، تو اسے خراب کر رہی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حور اگر چھٹے آسمان سے اوپر جنت میں بیٹھ کے زمین کو دیکھ سکتی ہے، وہ تو آقا کی غلام ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے عالم کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ استاذ العلماء۔ پھر توجہ فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ جب اصرار کیا نا اللہ سے کہ مجھے دیدار کرا، دیدار کرا، اللہ نے فرمایا میں اپنا صفاتی نور ڈالتا ہوں کوتور پہ، اگر تو برداشت کر گیا ذات دیکھ لیں۔
صاحب تفسیر مزری کہتے ہیں کہ سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ صفاتی تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش کو طور ذرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے حدیث ہے, فلما تجلی اللہ لموسیٰ, جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جلوہ دکھایا صفاتی نور کا, کان یبصر النملۃ علی الصفاء لیلۃ الظلمۃ بصیرۃ عشرۃ فراسخ. موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی, سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ دیکھی اور بے ہوش ہو کے دیکھی, لیکن پھر بھی نظر میں اتنی تیزی تھی کہ اندھیری رات میں چیونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیتے. حدیث میں موجود ہے, سیاستہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھا, بے ہوش ہو کے دیکھا, صفاتی تجلی دیکھی, سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ دیکھی, پھر بھی نظر میں اتنی تیزی تھی, کتنی تیزی کہ اندھیری رات میں 30 میل دور چیونٹی دیکھ لیتے. یہ تو وہ ہے جس نے صفاتی تجلی دیکھی, سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ دیکھی, بے ہوش ہو کے دیکھی, جس نے ذات دیکھی, سامنے بیٹھ کے دیکھی اور مسکرا کے دیکھی. اس کے دیکھنے کا کو سمجھ آ رہی؟ فرما رأیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کو, مشکات کی حدیث ہے, حسین صورت میں دیکھا ہے. اور میں نے کہا یا اللہ تیرے شاعر نے بے ہوش ہو کے دیکھا. فرما ما زاغ البصر وما طغى. فرما دیکھنے کے 3 انداز ہیں. ایک ایسا جیسے میں لائٹ کو دیکھتا ہوں نا میری آنکھیں چندیاتی ہیں, پنجابی آدن وشرینین, آنکھیں چندیا جاتی ہیں تیز لائٹ کو دیکھا جائے. ایک ہوتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا, ایک ہوتا ہے سکون سے دیکھا. میرے رب نے فرمایا میرے یار نے جب دیکھا, نہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا, نہ آنکھیں چندیائیں, وہ بڑے سکون سے مجھے دیکھتا رہا, میں اپنے یار کو دیکھتا رہا. جس نے سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ تجلی دیکھی, بے ہوش ہو کے دیکھی, وہ اندھیری رات میں 30 میل دور سے چیونٹی دیکھتا ہے. جو ذات دیکھتا ہے, سامنے بیٹھ کے دیکھتا ہے اور مسکرا کے دیکھتا ہے, اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. پھر توجہ فرمائیے. اور پھر علماء یہ کہتے ہیں, بڑی حسین بات ہے, مجھے بڑی پسند ہے, کہ ہمیشہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. اب ہم جہاں سے جائیں گے تو طالب علموں کو بتائیں گے بڑی لائٹنگ تھی, مسجد بڑی خوبصورت ہے. نظر منظر کی تعریف کرے گی, نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. آپ مری جائیں, گلگت جائیں, ناران جائیں, کاران جائیں, نظر منظر کی تعریف کرتی ہے کہ سینری اچھی تھی, پہاڑیاں سرسبز تھی, چشمے بڑے تھے, نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. ہمیشہ اصول یہی ہے, نظر منظر کی تعریف کرتی ہے. لیکن جب میرے آقا نے رب کو دیکھا, نظر چپ ہے, منظر بولا. میرا یار دیکھا تو کلیم نے بھی تھا, لیکن تو نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جگر گوشہ استاذ العلماء, جشن عید میلاد النبی. پھر توجہ فرمائیے. اب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھونا, پکڑنا. صحیح حدیث ہے, میں ہر حوالے کا ذمہ دار ہوں, کہ ابو جہل کو بدر میں مارا معاذ اور موفز, 2 نوجوان انصاری, ابو جہل کو قتل کیا. موفز کے شانے پر انہوں نے ماری کافروں نے تلوار, بازو لٹک گیا. ایک پٹھا جو تھا اس سے بازو ایسے لٹک رہا. اس نے کہا یہ تو لڑائی میں رکاوٹ ہے, پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ کے جدا کر, پٹھے ہی جدا کر. حدیث کے لفظ ہیں جا شاہ میلو یدہ, کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں. صحابہ کا ایمان تھا کہ چاہے جسم کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے, کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مرض کا علاج دربار مصطفیٰ میں ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس آنا شرک ہے, تو پھر صحابہ پر لگاؤ فتویٰ کہ ہر مشکل میں دربار مصطفیٰ پر آتے تھے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کو ہڈیوں کو اسپیشلسٹ ہوں, میں ہڈیاں جوڑنے والا ہوں.
حدیث کے لفظ ہیں فَأَلْسَقَهَا وَلَسَقَتْ فَبَسَقَ عَلَيْهَا، میرے آقا نے ہاتھ کو اصلی جگہ پہ رکھا پھر لعاب دان لگایا. حدیث کے لفظ ہیں ایسا چمٹا کہ کبھی اس سے پہلے ایسا پہلے کی نسبت بھی اچھا چمٹ گیا، صحیح ہاتھ بن گیا. اور صحابی معوض کہتے ہوں گے ان کی نعتوں کو کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات پھر بھی اجالا نہ گیا. ایک بار میں نے کہا کہ جھولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا کہ سنبھالا نہ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوش استاذ العلماء استان عالیہ بندیال شریف. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جنگ احد زوروں پہ ہے. حضرت قتادہ صحابی ہے، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، ایک تیر چلا، میں نے سوچا اگر ہاتھ آگے کرتا ہوں تیر پہلے آئے گا، ڈھال آگے کرتا ہوں تیر پہلے چہرے مصطفیٰ پہ لگے گا. میں نے اپنا منہ آگے کرتا. پہلے تو ذرا صحابہ کی قربانیاں دے، جان نثاری دے. آگے منہ کرنے کا یہ معنی بھی ہو سکتا تھا کہ شاہ رگ میں تیر لگتا، جگر میں لگتا، دل میں لگتا، لیکن صحابی کا ایمان دے کہ میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن میرے یار کو تکلیف نہ آئے. تیر آیا سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا بہرا. جنگ زوروں پہ ہے، قتادہ نے ڈھیلا اٹھایا اور دربار مصطفیٰ میں آ گیا. ڈھیلا اٹھا کے دربار مصطفیٰ میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کو آئی اسپیشلسٹ ہوں، میں کو سرجن ہوں. فرمایا قتادہ ڈھیلا اپنی اصلی جگہ پہ رکھا. آنکھ میں رکھا، حضور نے لعاب دہن لگایا. قتادہ کہتے اللہ کی قسم لگتا یوں تھا آنکھ کبھی خراب ہوئی نہیں. پھر توجہ فرمائی، علی شیر خدا کو میرے آقا نے فرمایا یمن کے تم جج ہو، قاضی ہو. انہوں نے کہا میں نوجوان ہوں، مجھے تجربہ ہی نہیں ہے، قضا کا تجربہ نہیں ہے. میرے آقا نے ہاتھ علی کے سینے پہ مارا ایسا. کہتے فما شککت فی قضاء بین اثنین، کہتے جب نبی کا دست شفقت لگا زندگی میں کبھی کسی فیصلے میں شک پڑا ہی نہیں. پھر توجہ فرمائیے، غزوہ خیبر کا موقع بخاری کی حدیث ہے. میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، حدیثیں پیش کر رہا ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کل لَأُوتِجَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا ایک قلعہ. کل لشکر اسلام کا جھنڈا میں اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں فتح تھا. بندے کی نشانی فرمایا بتاؤں، بندہ ایسا ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا، رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. یا دوسرے لفظ بھی ہیں یحبہ اللہ ورسول، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوگا، رسول بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوگا. دوسری ترکیب کے لحاظ سے یہ معنی. عمر فاروق کہتے زندگی میں کبھی میں نے امارت طلب نہیں کی کہ میں کسی چیز کا کمانڈر یا امیر بن جاؤں. اس رات میں بھی دعا کر رہا تھا کاش کل جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ جس کو جھنڈا ملنا تھا اس کی محبت خدا اور محبت رسول پر کملی والے کی مور تھی. جس کی محبت مصطفیٰ اور خدا پر مصطفیٰ مور لگائے گویا جنت کنفرم ہو گئی اور گارنٹی والی ہو گئی. صبح حضور اٹھے، صحابہ آئے، فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہیں. فرمایا بلاؤ. آگے حضور نے اپنا لعاب دہن دونوں آنکھوں میں لگایا. علی کہتے ہیں لگتا یوں تھا آنکھیں کبھی خراب ہوئی. فرمایا جاؤ اسلام کا جھنڈا، لشکر کا جھنڈا لے کر جاؤ، تم امیر ہو، اللہ فتح تھا. اللہ نے فتح تھا. ایک دن پہلے خبر دی کہ کل لشکر اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح تھا. حدیث بخاری کی. اسی طرح دوسرے دن جھنڈا دیا اور اللہ نے علی کے ہاتھ میں فتح تھا فرمایا. پھر شاعر کی روح تڑپی، کہتا ہے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنے دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کے کاسے بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے.
کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر توجہ فرمائیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آتش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کی بیویہ کے موقع پر صحابہ پیاسے تھے، میرے آقا بیٹھے تھے، آگے ایک پانی کی چھاگل پڑی تھی، صحابہ حضور کے سامنے آ گئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور پانی نہیں ہے، فبازا یدہ فی الرکوہ، میرے آقا نے اس چھاگل میں اپنا ہاتھ رکھا، حدیث کے لفظ ہے فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے یوں پانی جاری ہوا جیسے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ حدیث کے لفظ ہیں فشربنا وتوضانا، سب لشکر نے پانی پیا بھی صحیح اور وضو بھی کر لیا۔ دوسرے صحابی جو وہاں نہیں تھا اس نے کہا کم کنتم یومئذ، کتنے تھے تم؟ کہتا کننا 15 ہم 1500۔ اب موجودہ دور کے ملاؤں اور صحابہ کی فکر میں فرق نوٹ کر، اب یہ نہیں کہا کہ پانی بڑی مشکل سے پورا ہوا، وہ کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اور سننے والے تھے تو 1500 لیکن لاکھ بھی ہوتے تو نبی کی انگلیوں والا پانی کافی تھا۔ حدیث کے لفظ سن اور ایمان کی بیٹری چارج کر، کہتا لو کننا 100,000 لکفانا، تھے 1500 لیکن پانی کی تیزی بتاتی تھی کہ اگر لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ اب لے آؤ کسی میڈیکل کے ماہر کو، انسان کے جسم میں کتنا پانی ہو سکتا ہے؟ 5 کلو، 6 کلو، 10 کلو، 15 کلو، کتنا ہو سکتا ہے؟ 1500 آدمی پی بھی گئے اور وضو بھی کر لیا۔ اب ہم کیسے مانے کہ تیرے ہاتھ بھی ہیں نبی کے بھی ہاتھ ہیں، تیری بھی آنکھیں ہیں نبی کی بھی آنکھیں ہیں، تیرے بھی کان اور نبی کے کان ایک جیسے ہیں؟ تو رینگتا ہے خاک پر، عرش پر ہے اس کی گزر، تو رینگتا ہے خاک پر، عرش پر ہے اس کی گزر، تو خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر، تو سراپا بغض کی ورحمت للعالمین، پھر آئے یہ کیسے یقین، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کس میں ہے؟ اس بات میں مثل ہے جیسے حضور خدا نہیں ہم بھی خدا نہیں، حضور بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یار کو تواضع سکھانے کے لیے یہ بات کہنے کو حکم دیا۔ جیسے ایک پیر صاحب ہو نا، لوگ بیٹھے ہو کہیں میں تو بڑا گناہگار ہوں، کہہ سکتے ہیں عاجزی کے طور پر۔ اب مرید کھڑا ہو جائے پیر صاحب بڑے گناہگار ہیں، اس پیر اس مرید جتنا خبیث کوئی ہے۔ نبی کہے تو عاجزی کی انتہا ہے، اور اگر امتی کہے کہ میرے جیسے بشر ہے تو اس امتی کی بغاوت کی انتہا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، یہ محفل میلاد ہے، بخاری شریف کے دیے سے ملے گا کیا؟ ہم نے لائٹنگ کی، پورا دن قربان کیا، سٹیج سجایا، ساؤنڈ منگوایا، اشتہار لگائے، کیا ملے گا؟ ابو لہب ایک ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت ہے۔ حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، حضور کے دوسرے چچا، ابو لہب بھی چچا تھا، پوچھا کیا حال ہے مرنے کے بعد؟ برا حال، لیکن جب سوموار کی رات آتی ہے، جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے رطوبت ملتی ہے، چوستا ہوں عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث ختم۔ اب ابن جوزی آئے، امام کستلانی آئے، امام اسکلانی آئے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آئے، سب محدثین نے لکھا ہے کہ رب کا قانون ہے کافر سے عذاب ختم نہیں ہو سکتا۔ ادھر رب کا ارادہ یہ ہوا ہے کافر، میرا قانون ہے عذاب ختم نہیں کر سکتے، لیکن عذاب میں کمی کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب اتنا رحیم ہے کہ نبی کا دشمن خوشی منائے اور نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے منائے، ہم حال ہی اس کو نہیں چھوڑتے، عاشق خوشی منائے تو وقتوں کا حال کیا ہوگا۔ پھر آئے مولویوں، داڑھی والوں اور مولویوں کی شکل میں جہلاؤ، اور رب کہتا ہے تبت جدا بھی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں انگلی سے پانی آتا ہے۔ ان جاہلوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ ہلاکت سے مراد کیا ہے، ہاتھ ٹوٹ کے دور جا کر گر گئے۔
ہاتھ کٹ گئے، اس سے مراد ہے ہلاکت مانوی کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، رسوا کر دیا. رسوائی ذلت مراد ہے، نہ کہ یہ معنی کہ ہاتھ ٹوٹ کے ادھر جا کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی تفسیر کیا ہوتی. کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ تباہ ہو گئے، یہ کہتے ہیں انگلی سے پانی ملتا ہے. وہ اس دنیا کی بات ہے، ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں. چلو وہ دنیا بھی ہو تو ہاتھ کی تباہی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ کے ادھر دور جا کے گر گئے. مقصد یہ ہے کہ ہلاکت مانوی، ذلت، رسوائی، شرمندگی مراد ہے. پھر انہوں نے دو مکتب فکر ہیں. سنی ربیع الاول آتا ہے، چہرے پھولوں کی طرح کھل جاتے ہیں، گھروں پہ جھنڈے لگ جاتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، ادھر صفے ماتم ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں نبی کی عظمتیں بیان کریں، وہ کوشش کرتے ہیں نبی کے عیب بیان کریں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. او جی 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ یوم وصال. بخاری اور مسلم کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا، کوئی ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں جس کو غلط کر سکے. 12 ربیع الاول کسی صورت میں میرے آقا کا یوم وصال نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ میرے آقا کا وصال ہوا سوموار کو، بخاری کی حدیث. مسلم کی حدیث ہے کہ اس سال 9 ذوالحج تھی، جمعے کو. دو باتیں ذہن میں رکھیں. بخاری کی حدیث ہے 10 حضور کا وصال کس دن ہوا؟ سوموار کو. اور مسلم کی حدیث ہے کہ 9 ذوالحج تھی، جمعے کو. اب ذوالحج کو بنائیں 30 کا، محرم بنائیں 30 کا، سفر بنائیں 30 کا، پھر بھی 12 ربیع الاول یوم وصال نہیں، سوموار نہیں بنتا. 2 مہینے 29 کے بنائیں، 31 کے بنائیں، پھر بھی نہیں بنتے. سارے 29 کے بنائیں، سارے 30 کے بنائیں، کوئی 29 کا بنائیں، کوئی 30 کا بنائیں، کسی صورت میں سوموار 12 ربیع الاول بنتی نہیں. وہ جی کس نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے؟ حضور کا یوم پیدائش. سیرت خاتم الانبیاء مفتی محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں کہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، اور ابن الجزائر نے اس پر اجماع نقل کر دیا. تاریخ کامل ابن اسیر میں ہے، ابن خلدون میں ہے، تاریخ طبری میں ہے کہ یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، آپ ما ثبت بسنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام قسطلانی مواب الدنیا میں لکھتے ہیں. 3 حوالے ہیں کہ اہل مکہ کا عمل یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات کو حضور کے جائے پیدائش کی زیارت بھی کرتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے شہر والے کسی کا یوم پیدائش بہتر سمجھتے ہیں یا 5000 کلومیٹر دور والے بہتر جانتے ہیں. مکہ شریف والے لوگ آج کل بھی 12 ربیع الاول کی رات حضور کا جو پیدائش والا گھر ہے اس میں جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ مکے والوں کے نزدیک حضور کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے. اور 56 اسلامی ملک ہیں، 56 52 میں چھٹی ان کی ہوتی ہے سرکاری 12 ربیع الاول کی. 52 ملکوں کو پتہ نہیں، اور چند ملاؤں کو پاکستان میں پتہ چل گیا کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے. کتنے 52 ملکوں میں چھٹی ہوتی ہے 12 ربیع الاول. پھر توجہ فرمائیں، وہ جی عید کہاں سے نکلا؟ عیدیں تو 2 ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے جعل اللہ عیدن للمسلمین، اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید بنا دی. جمعہ والا دن عید ہے تمہاری. اور حضور نے فرمایا ہو وَآزم من یوم الفطر و من یوم الاضحیٰ، یہ قربانی والی عید سے بھی بڑی عید ہے، اور رمضان کے بعد شوال والی عید سے بھی بڑی عید ہے. اور اگر جمعہ عید کا دن بن سکتا ہے تو جس دن وہ ذات آئی جس کے صدقے نے اپنے جمعہ دیا اس کے یوم پیدائش کا عید کا دن بن سکتا ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے. اور نبی کے قول کے مطابق آسمان سے کھانا اترنے والا دن اگر عید بن سکتا ہے، جس نبی کے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے اس کی آمد کا دن کیوں نہیں عید کا دن بن سکتا؟
اور پھر ایک دن ایک یہودی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ہے؟ ہاں. اس نے کہا اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے. یہ آیت جس دن نازل ہوئی اگر ہم پہ نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا دیتے. آپ نے فرمایا یہ نامی ذو الحج کو نازل ہوئی، وہ پہلے ہی ہمارے نزدیک عید کا دن ہے. عمر فاروق نے کہا وہ بھی عید کا دن ہے. یوم عرفہ کو عمر فاروق نے عید کا دن کہا اور جمعے کو میرے آقا نے عید کا دن کہا. یہ کہتے عیدیں تو ہیں ہی دو، اور چاہے لو پڑھو کتابیں کہ حدیثوں میں کتنی عیدیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے بڑی علماء کی پوری جماعت بیٹھی، بڑی حسین بات کی. آپ نے 3-4 باتیں کی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں. آپ نے کیا کہا؟ فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کی نعمت کا چرچا کر. اس نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ حضور اللہ کی نعمت ہے کہ کرو انکار. قرآن کتنی آیتیں ہیں کہ حضور کے اللہ کی نعمت ہونے کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور فرمایا پھر یہ کرو انکار کہ یہ محفل میلاد حضور کی عظمت اور چرچے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. اب میں نے کس کی بات کی ہے؟ عمران خان کی ہے پر یا شہباز شریف کی ہے یا زرداری کی ہے؟ بات صرف محمد مصطفیٰ کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو. حضور اللہ کی نعمت ہے، اور عید میلاد النبی کی جو محفل ہے، یہ جلوس ہے، یہ نبی کی آمد کے چرچے کا طریقہ نہیں تو کیا ہے؟ اور دوسری آیت اللہ نے لکھی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد دلاؤ. جس دن اللہ نے نعمت کی وہ دن یاد دلاؤ. اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کہو نا ذرا زبان سے لکھ کر دو، لکھ کے دو قلم سے، جب زبان سے کہو کہ حضور اللہ کی نعمت نہیں، یہ کہو. یا یہ کہو کہ ہم جو محفل سجاتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نعمت کو یاد نہیں دلا رہے. میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ، اور ہم جلسہ کر کے لوگوں کو بلا کر یہ یاد دلا رہے ہیں. لوگوں 12 ربیع الاول کو اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا ہے، اس دن کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر اعلیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ نے فرمایا بولو جو عید میلاد النبی کے منکر ہو کہ حضور کی ذات اللہ کی رحمت اور فضل ہے یا نہیں. کوئی ملا انکار نہیں کر سکتا، فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو لائٹنگ ہے، یہ جو جلسہ ہے، یہ خوشی کا اظہار نہیں تو غمی کا اظہار ہے. لائٹنگ دور سے جو کوئی آئے گا تو کہے گا یہاں کوئی کیا پڑھو گے، دور سے دیکھے گا کوئی شادی ہے، بچے کا ختنہ ہے، کوئی جشن کیوں ہے. آنے والا جب آگے آئے گا پتا چلے گا مسجد سجی ہوئی ہے، آمنہ کے لال کی آمد کا جشن منایا. یہ خوشی کا اظہار ہے. حضور رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے. اللہ فرماتا رحمت اور فضل ملے تو خوشی کرو. بہرحال چھوڑیں ان کی باتوں کو. جو میں بتاتا ہوں نا میرے اپنے ایک تخیل ہے کہ سنی کون ہے کہ ربیع الاول شروع ہو اس کے دل میں محفل میلاد سج جائے. دل میں محفل میلاد سج جائے. مسجد میں تو پتہ نہیں ایک دفعہ ہوگی یا نہیں ہوگی، دل کی محفل پورا مہینہ سجی رہے. دکان پہ بیٹھے ہیں، ساتھ سودا دینا بھی کام چلتا رہے، ہتھ کارول رہے، دل جارول رہے، زبان پر درود مصطفیٰ چلتا رہے. ٹریکٹر چلا رہے، حل بھی چلتے رہے، زبان پہ درود بھی چلتا رہے. لاہور جا رہے، سفر بھی ہوتا رہے، زبان پہ درود بھی چلتا رہے. دل کی محفل پورا مہینہ سجائے رکھے. ہو سکتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے منظوری آئے، سارا سال ہی درود چل جائے. اور ہر گھر میں محفل میلاد سجائیں، ہر گھر. آپ کہیں گے کون لائٹنگ منگائے، کون ساؤنڈ منگائے، علماء بلائے، کچھ بھی نہ کریں. گھر کی صفائی کر کے چادریں بچھا کر گھر کے بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں اکٹھی ہو جائیں، آدھا گھنٹہ اپنے آقا کی ذات پہ درود پڑھیں. گھر کا کوئی بچہ یا بچی تلاوت کرے، نعت کے 2 شعر پڑھ دے، گھر کا کوئی بڑا کملی والے کے 2 معجزے بیان کر دے. یہی محفل میلاد ہے. قرب و جوار میں کہیں بھی محفل ہو ضرور جائیں، اور
جتنی چاہیں اس پہ حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں کہ میرے آقا اپنی مزار انور میں زندہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو میرے راستے میں مارے جائیں مردہ گمان نہ کرو۔ میں نے کہا یا اللہ مردہ ہیں تو صحیح، فرمایا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، جو میرے راستے میں مارے جائیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ شہید جب زندہ ہیں تو شہید کو مقام تو دربار مصطفیٰ سے ملا ہے۔ شہیدوں کا نبی کیوں مر گیا نعوذ باللہ من ذالک؟ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینہ میں نبی۔ روح نے پرواز کیا لیکن اتنا اقوی تعلق ہے کہ آپ کبھی زندگی کے ساتھ اپنی مزار انور میں زندہ موجود ہو۔ ہماری بات نہیں یقین آتا تو آب حیات مولوی محمد قاسم ننوتوی بھی اٹھا لو۔ کہتے ہیں جیسے کسی چراغ پر کوئی اوپر فانوس رکھ دیا جاتا ہے، کور اس پر رکھ دیا جاتا ہے، اندر چراغ جل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی آقا مزار والا ایک پردہ ہے، حقیقت میں آقا زندہ موجود ہے۔ اور ایک حدیث پڑھی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں سے کوئی سلام بھیجے رب میری روح کو متوجہ کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وصال بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا جی وصال کیسے؟ فرمایا تورث علی اعمالکم، مزار میں تمہارے اعمال فرشتے مجھ پر پیش کریں گے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ، اچھے عمل اگر دیکھے تو تمہارے اللہ کی تعریف کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفرت لکم، برے عمل دیکھے تو اللہ سے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ زندہ ہیں تو اچھے اعمال دیکھ رہے ہیں، برے اعمال فرشتے پیش کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تیسری حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو۔ فإنہ مشہود علیہ، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان احدا لن یصلی علیہ الا عرضت علیہ صلاتہ، جب بھی کوئی تمہارا ایک سلام پڑھتا درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آگے بیٹھا تھا صحابی، اس وزن پر اور کوئی نہیں تھا، اس نے کہا ببعد الموت یا رسول اللہ وصال کے بعد بھی درود پیش ہوگا؟ فرمایا ببعد الموت، ہاں میرے صحابی میرے وصال کے بعد بھی درود پیش ہوگا۔ پھر اگلا جملہ سن اور ایمان کی بیٹری چارج کر، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ نبی اللہ حیشن، اللہ کا نبی مزار میں زندہ ہوتا ہے، یرزق کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر کہتے ہیں جی حضور کی آمد کے جشن، حضور تو وصال فرما گئے، ہم کہتے ہیں حضور جب آ گئے تو آ ہی گئے ہیں، اب بھی زندہ مزار میں موجود ہیں۔ جشن اس لیے ہے رب نے انعام کیا ہے، آقا آئے ہیں، اب صرف پردہ تبدیل ہوا ہے، مزار میں اب بھی زندہ موجود ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے ان جاہلوں کی باتوں سے۔ اپنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فیصلہ یافتہ مسئلہ میں تمام علماء دیوبند کے پیر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ باقی رہا یہ عقیدہ کہ آقا محفل میلاد میں خود آتے ہیں، کہتے ہیں نہ یہ شرک ہے نہ کفر ہے، عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، اور بسا اوقات اس کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے ہیں، کبھی مردہ بھی کو آیا، اس کا مطلب آقا اپنی مزار میں زندہ موجود ہے، جہاں چاہے جسم سمیت تشریف لے کے جا سکتے۔ کہنے والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، اس لیے جشن مناتے ہیں، آقا دنیا میں آئے تو آ ہی گئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی مزار انور میں زندہ موجود ہے، غلاموں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور درود بھی آقا پیش کیا جاتا ہے۔ ان اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو نہ سنیں، ذہن میں ایک اصول رکھیں، نماز اس امام کے پیچھے پڑھیں جس کے دل کی سوئی رائے ونڈ نہیں مدینہ لگی ہوئی ہو۔ جمعہ وہاں پڑھیں، خطیب بولے، نبی پر تنقید نہ ہو، صحابہ پر تنقید نہ ہو، اہل بیت پر تنقید نہ ہو، اولیاء پر تنقید نہ ہو، اس کی زبان کھلے تو تعریف ہے مصطفیٰ میں۔ اس جلسہ میں جائے جس پر تیرے نبی کے مقام کو تولا نہ جائے، علم کو تولا نہ جائے، مقام کو تولا نہ جائے، فضائل کو تولا نہ جائے، بلکہ نبی کی عظمتیں بیان کی جائیں۔ زندگی میں
کا تحیہ کر لیں کہ جلسہ وہ سننا ہے جب عالم بولے نبی کی تعریف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ مجھے نہ بتائیں کہ کس کمپنی کا ہے، نیٹ پہ جو کسی موبائل پہ تقریر لگائیں، دوسرے منٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس تعلق کون سی کمپنی کا آدمی ہے۔ سنی ہوگا تو سرکار دو عالم شفیع معظم آقائے نامدار مدنی تاجدار، اس کمپنی کا آواز نکالے گا پیغمبر نے کہا، نبی نے کہا، انہیں کوئی لفظ ملتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا میرے یار کا نام محمد اور احمد ہے لیکن تم کہہ نہیں سکتے۔ میرے یار کو جب بھی پکارنا ہو حسین لقب سے پکارو، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، اکرم الاولین والآخرین، جد الحسن والحسین، محبوب خدا، حبیب کبریا، سید الانبیاء، ایسے القاب سے رب خود کہتا ہے خشک نام سے بھی پکارنا منع ہے، القاب سے پکارو۔ جہاں محمد اور احمد کہنا منع ہے وہاں پیغمبر کی رٹ جائز ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے سیکھا کیا ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ سیکھنا ہو تو کسی سنی کی بارگاہ میں۔ میں اکثر بتایا کرتا ہوں نا، میرے والد صاحب میرے پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، والد بھی ہیں، 3 رشتے ہیں۔ اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 9ویں 10ویں میں پڑھتا تھا، ہر جمعے پر میرے والد ذی وقار کا موضوع عظمت مصطفیٰ ہوتا، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ محرم میں بھی وہی، رمضان میں بھی وہی، شوال میں بھی وہی، ہر مہینے میں۔ میں نے کہا یہ کیا موضوع ہے؟ کبھی توحید بیان کرے، کبھی شان صحابہ، کبھی شان اہل بیت۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، ہم شعر پرز خوباں منمو خیال ماہے کہ کنم کے چشم شکبین کند بکس نبار۔ انہوں نے کہا سارا شعر حسینوں سے بھرا ہے، میں اس آنکھ کا کیا کروں جو حسن یار کو دیکھنے سے فارغ ہی نہیں۔ ہماری جٹ برادری بیٹھی ہے، پہلے اردو سے لرجے کہیں، فارسی آ گئی، پنجابی شاعر ہے، اس نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جیو کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے، نین نشیلے مست رسیلے تے سونا کجل سہاوے، اکھ مکھڑے تے انج پئی جاپے جی میں خانہ کھل جاوے۔ پھر صرف میرے والد نہیں، سنیوں کے امام شاہ احمد رضا خان، اس دن میں نے پڑھا کہیں کہ اتنی غربت تھی نا کہ گھر بھی بک گیا، کرایہ کے مکان پر رہتے۔ کسی نے کہا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، فلاں جو ہے سردار فلاں بادشاہ کا قصیدہ نظم لکھ دیں، مربع مل جائیں گے۔ کوئی اور ہوتا تو ڈیزل کے پرمٹ پر بک جاتے۔ سنی نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ ان کو کوئی جھکا سکتا ہے نہ انہیں کو خرید سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں امیروں کی تعریف کروں، اس میں میری بلا پڑے، میں تو آقا کا غلام ہوں، جب بھی بولوں گا تعریف مصطفیٰ میں بولوں گا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ انہی الفاظ پہ اجازت، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔